بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور اچانک ذہن میں خیال آئے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی، یا پھر کبھی ایسا ہوا ہو کہ تشہد میں بیٹھنے کے بجائے آپ بھول کر سیدھے کھڑے ہو گئے ہوں اور پھر دل میں ایک شدید بے چینی اور ڈر پیدا ہو جائے کہ الہی اب میری اس نماز کا کیا ہوگا؟ کیا میری نماز ٹوٹ گئی؟ کیا مجھے یہ پوری نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی یا پھر سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ اور آخر یہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے اور کب اس کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اگر آپ بھی کبھی ایسی الجھن کا شکار ہوئے ہیں تو پریشان ہونے کے بجائے آج کی یہ گفتگو انتہائی توجہ سے سنیے، کیونکہ آج ہم نماز کے ایک ایسے اہم اور بنیادی مسئلے کو سمجھنے جا رہے ہیں جس کی ضرورت ہر نمازی کو اپنی زندگی میں بار بار پیش آتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں کہ انسان بھول چوک کا پتلا ہے۔ نماز کتنی ہی عظیم اور باوقار عبادت کیوں نہ ہو، لیکن انسان بسا اوقات نماز کی حالت میں بھی بھول کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی بے پناہ رحمت سے ہمارے لیے ایسی بھول چوک کا ایک علاج مقرر فرمایا ہے جسے شریعت میں سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ سہو کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے کہ بھول جانا یا غفلت ہو جانا، یعنی نماز کے دوران انسان سے جو بھول چوک ہو جاتی ہے اس کی تلافی اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نماز کے آخر میں 2 اضافی سجدے کیے جاتے ہیں تاکہ نماز مکمل اور درست ہو جائے اور بندے کی محنت ضائع نہ ہو۔ دین اسلام میں سجدہ سہو کی مشروعیت اور اس کا حکم قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کا حکم دیا بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حکمت الہی کے تحت نماز میں سہو واقعی ہوا تاکہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے طریقہ کار اور رہنمائی متعین ہو سکے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی جس میں کچھ کمی یا زیادتی ہو گئی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، لہٰذا جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ درست بات کی تلاش کرے اور اس کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے اور 2 سجدے کرے۔ میرے ذی وقار ناظرین، اس حدیث مبارکہ پر ذرا غور کیجئے۔ اس سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں بھول جانا کسی کفر، گناہ یا بے ادبی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قدرتی انسانی عمل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بھول کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سجدہ سہو کی صورت میں ایک عظیم نعمت اور آسانی عطا فرمائی ہے۔ ایک اور مشہور واقعہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔
جسے حدیث زوالدین کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی 4 رکعتی نماز میں 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے مگر خاموش رہے، لیکن حضرت زوالدین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے تصدیق فرمائی، پھر آپ آگے بڑھے، باقی 2 رکعتیں پڑھیں، سلام پھیرا اور اس کے بعد تکبیر کہہ کر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ ان احادیث سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ نماز میں بھول چوک ہو جانے پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ طریقہ کار کو سمجھ کر اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہر قسم کی غلطی پر سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں نماز کے 3 بنیادی حصوں کو سمجھنا ہوگا۔ نماز میں کچھ چیزیں فرائض یا ارکان ہوتی ہے، کچھ واجبات ہوتے ہیں اور کچھ سنن و مستحبات ہوتے ہیں۔ اگر نماز کا کوئی فرض یا رکن جیسے رکوع، سجدہ یا قیام بھولے سے چھوٹ جائے تو صرف سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس فرض کو دوبارہ ادا کرنا لازم ہوگا اور اس کے بعد سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ اگر فرائض کی تلافی نہ کی جائے تو نماز سرے سے باطل ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر نماز کا کوئی واجب جیسے الحمد شریف کے بعد سورت ملانا یا پہلا قاعدہ کرنا بھول کر چھوٹ جائے یا اس میں تاخیر ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کافی ہو جاتا ہے اور نماز درست ہو جاتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر نماز کی کوئی سنت یا مستحب جیسے ثنا پڑھنا، تعوذ یا تسمیہ یا رکوع و سجدے کے تسبیحات بھول سے چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ان مخصوص اور عملی صورتوں کی طرف جو ہماری روزمرہ زندگی میں پیش آتی ہے، اور ذرا غور سے سنیے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی ابہام نہ رہے۔ سب سے پہلی اور عام صورت یہ ہے کہ اگر آپ نماز میں رکعتوں کی تعداد بھول جائیں تو کیا کریں؟ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اسے اچانک شدید شک ہوا کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4۔ اگر یہ شک آپ کو زندگی میں کبھی کبھار ہوا ہے، یعنی یہ آپ کی عادت نہیں ہے، تو فقہائے کرام کا ارشاد ہے کہ ایسی صورت میں اگر نماز کے دوران ہی شک دور نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو توڑ کر از سرے نئے سرے سے پڑھا جائے۔ لیکن اگر آپ کو اکثر شک ہوتا رہتا ہے تو شریعت نے اس کے لیے بہترین حل بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایسی صورت میں شک کو چھوڑ دو اور یقین یعنی کم تر تعداد پر بنیاد رکھو۔ مثلا اگر شک ہے کہ 2 پڑھی ہیں یا 3 تو اسے 2 مان لو اور 1 رکعت اور پڑھو، لیکن احتیاط یہ ہے کہ ہر اس رکعت میں بیٹھ کر تشہد پڑھیں جس میں احتمال ہو کہ یہ آخری رکعت ہو سکتی ہے، اور آخر میں سجدہ سہو کریں۔ یہاں شک اور یقین کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کے ذہن میں
دو کا عدد یقینی ہے اور تیسری پر شک ہے تو یقین کو غالب رکھیں، یعنی کم والی تعداد کو مان کر آگے بڑھیں۔ اب ایک اور صورت دیکھیے جس میں اکثر نمازی غلطی کرتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسری رکعت کے بعد پہلے قاعدے یعنی تشہد میں بیٹھنے کے بجائے بھول کر سیدھے کھڑے ہونے لگے۔ اب اس کی 2 حالتیں ہیں۔ اگر آپ ابھی پورے کھڑے نہیں ہوئے تھے بلکہ جھکے ہوئے ہی تھے کہ یاد آ گیا تو فوراً واپس بیٹھ جائیں اور تشہد پڑھیں۔ اس صورت میں بالاتفاق سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو چکے ہیں تو اب واپس مت بیٹھیے بلکہ اپنی نماز جاری رکھیے، تیسری اور چوتھی رکعت پوری کیجیے اور آخری قاعدے کے بعد سجدہ سہو کر لیجیے۔ اسی طرح اگر نماز میں بھول کر کوئی چیز زیادہ ہو جائے، مثلاً آپ نے 4 رکعت کے بجائے بھول کر 5ویں رکعت کے لیے قیام کر لیا، اگر آپ کو 5ویں رکعت کے سجدے سے پہلے یاد آ جائے تو فوراً بیٹھ جائیں، تشہد پڑھیے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیجیے۔ اور اگر 5ویں کا سجدہ بھی کر لیا تو علماء کرام کے نزدیک ایک اور رکعت ملائیے تاکہ وہ 2 رکعت نفل بن جائے اور آخر میں سجدہ سہو کیجیے۔ اگر نماز میں کوئی واجب چیز کم ہو جائے یا کسی واجب میں تاخیر ہو جائے، مثلاً آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی اور سیدھے رکوع میں چلے گئے، یا کسی رکن میں اتنی تاخیر کر دی کہ ایک رکن کی مقدار وقت گزر گیا، تو ایسی تمام صورتوں میں واجب کا نقصان پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے کہ سجدہ سہو کرنا تھا تو کیا کیا جائے؟ اگر آپ نے نماز کا سلام پھیر دیا اور ابھی نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا، یعنی باتیں نہیں کیے، قبلے سے رخ نہیں پھیرا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلے، تو فوراً ہی نیت کر کے 2 سجدے سہو کیجیے، تشہد اور درود پڑھیے اور دوبارہ سلام پھیر دیجیے۔ لیکن اگر آپ باتیں کر چکے ہیں یا قبلے سے پھر چکے ہیں یا کافی وقت گزر چکا ہے تو پھر علماء کرام کے نزدیک وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر یہ مستند اور علمی معلومات دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ دین کے اس پیغام کو دیگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید مستند اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب آتے ہیں ان سوالات کی طرف جو باجماعت نماز سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر امام صاحب سے نماز میں سہو ہو جائے تو مقتدی کیا کریں؟ شرعی حکم یہ ہے کہ اگر امام سجدہ سہو کرے تو تمام مقتدیوں پر امام کی اتباع میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے، چاہے مقتدی سے خود کوئی غلطی نہ ہوئی ہو۔ لیکن اگر امام صاحب سے غلطی نہ ہوئی اور صرف مقتدی سے اپنی انفرادی پڑھائی میں کوئی بھول ہو جائے تو مقتدی پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، کیونکہ مقتدی کی نماز امام کی نماز کے تابع ہوتی ہے اور امام کی نیابت کی وجہ سے وہ غلطی معاف ہو جاتی ہے۔ ایک اور بہت اہم بیماری اور الجھن بار بار کے وسوسے اور شکوک ہیں۔ بعض لوگوں کو ہر نماز میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ شاید وضو ٹوٹ گیا، شاید رکعتیں کم پڑھیں، یا سجدہ میں 1 کیا یا 2۔ یاد رکھیے
شریعت نے وسوسے کے مریض کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ ان شکوک و وساوس پر بالکل توجہ نہ دیں۔ جب تک آپ کو 100% یقین نہ ہو جائے تب تک اپنے شک کو کاٹ دیں اور اپنی نماز کو کامل سمجھیے۔ بار بار شک کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے پیارے محترم ناظرین، جہاں تک سجدہ سہو کے عملی طریقہ کار اور وقت کا تعلق ہے تو ہمارے معتبر فقہی مذاہب میں اس کی تفصیلات میں معمولی اور خوبصورت اختلاف پایا جاتا ہے جو امت کے لیے وسعت اور رحمت کا باعث ہے۔ حنفی مسلک کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں تشہد یعنی اتحیات پورا پڑھنے کے بعد دائیں جانب ایک سلام پھیرا جاتا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 سجدے کیے جاتے ہیں اور ہر سجدے میں عام سجدے کی طرح تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد بیٹھ کر دوبارہ تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے، جبکہ دیگر معتبر فقہی مذاہب جیسے مالکی، شافعی، حنبلی فقہا میں احادیث کی مختلف تعبیرات کی روشنی میں کچھ تفصیل ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک اگر نماز میں کمی ہوئی ہو تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، اور اگر نماز میں کوئی زیادتی ہوئی ہو تو سلام کے بعد سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ یہ تمام طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور صحابہ کرام کے اعمال سے ماخوذ ہے، اس لیے تمام فقہی مذاہب واجب الاحترام ہیں اور کسی ایک مسلک کو برا کہنا یا تعصب کے مظاہر کرنا بالکل جائز نہیں۔ ناظرین کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے معتبر علماء کرام سے اپنے مخصوص مسائل میں رہنمائی حاصل کریں۔ آئیے اب آج کی اس گفتگو کا ایک انتہائی آسان اور مختصر خلاصہ ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ اول، سجدہ سہو نماز میں بھول کر ہونے والی واجبات کی کمی یا زیادتی کا شرعی علاج ہے۔ دوم، یہ صرف واجبات کے چھوٹنے یا تاخیر پر واجب ہوتا ہے، سنن کے چھوٹنے پر نہیں۔ سوم، اگر رکعتوں میں شک ہو تو کم تر تعداد پر بنیاد رکھ کر نماز مکمل کرے اور آخری میں سجدہ سہو کرے۔ چہارم، با جماعت نماز میں امام کی پیروی میں سجدہ سہو کیا جائے گا، لیکن مقتدی کی ذاتی بھول پر سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ پنجم، بار بار آنے والے وسوسوں کی طرف بالکل دھیان نہ دے۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، نماز اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا ایک انتہائی مقدس اور خوبصورت تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی نیت اور اس کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ اگر نماز میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو گھبرانے یا نا امید ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب انتہائی غفور الرحیم ہے، جس نے سجدہ سہو جیسی آسانیاں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے احکام و مسائل کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو سجدہ سہو کے تمام اہم مسائل اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے جس کا جواب آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ کیا آپ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ اس ویڈیو سے پہلے جانتے تھے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں۔ اے اللہ، ہمیں صحیح معنوں میں نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔
اے ہمارے پروردگار، ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما، ہمیں دین علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز کی بھول چوک سے محفوظ رکھ، اور ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر ہماری نمازوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔